21ویں صدی میں پیدا ہونے والا شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس نے ٹائم مشین کا ذکر نہ سنا ہو یا اس موضوع پر بننے والی ہالی ووڈ فلمیں نہ دیکھی ہوں۔ اگر حقیقت پسندی سے سوچیں تو ایسا ناممکن لگتا ہے کہ کوئی شخص وقت میں سینکڑوں سال پیچھے یا آگے جا سکے، لیکن دنیا میں ایسے واقعات بھی رونما ہو چکے ہیں جس میں لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ مستقبل یا ماضی سے موجودہ وقت میں آئے ہیں۔ 2003 میں ایف بی آئی نے 44 سال کے ایک شخص اینڈریو کارلسن کو گرفتار کیا۔ اس پر یہ الزام تھا کہ یہ شخص غیر معمولی طور پر خوش قسمت ہے۔ امریکہ کی تاریخ میں سٹاک مارکیٹ میں شاید ہی کسی نے اتنے پیسے کمائے ہوں جتنے اینڈریو نے کمائے۔ اس نے سٹاک مارکیٹ میں $800 کی سرمایہ کاری کی اور صرف 2 ہفتوں میں وہ $350 ملین کا مالک بن گیا۔ ایف بی آئی حکام نے شک کی بنا پر اسے گرفتار کیا کہ اس شخص نے ضرور کوئی فراڈ کیا ہے، کیونکہ ایسا ممکن نہیں کہ اتنے کم عرصے میں کوئی اتنا زیادہ منافع کما لے۔ اینڈریو سے تحقیقات کی گئیں تو اس نے بتایا کہ میں ٹائم ٹریولر ہوں اور 2256 یعنی موجودہ وقت سے 250 سال بعد کے مستقبل سے یہاں آیا ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ کون سا سٹاک کب اوپر جائے گا اور میں نے سوچ سمجھ کر اپنے پیسوں کی سرمایہ کاری کی ہے، اس لیے اتنا زیادہ منافع کمانے میں کامیاب ہوا ہوں۔ یہ بات ایف بی آئی حکام کے لیے مضحکہ خیز بھی تھی اور حیران کن بھی۔ ایف بی آئی نے اینڈریو کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے مزید تحقیقات کیں تو معلوم ہوا کہ 2002 سے پہلے کسی بھی حکومتی دستاویزات میں اینڈریو کو کوئی وجود نہیں اور نہ ہی اس کے متعلق کوئی معلومات ہیں۔ اس صورتحال نے حکام کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیا۔ ابھی ایف بی آئی والے اسی کشمکش میں تھے کہ یہ شخص اچانک کہاں سے نمودار ہو گیا کہ ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کے ہوش اڑا رکھے۔ 3 اپریل 2003 کو اینڈریو کارلسن کو اپنی ضمانت کے لیے عدالت میں پیش ہونا تھا، لیکن اس سے قبل ہی اینڈریو کہیں غائب ہو جاتا ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ آخر وہ کہاں چلا گیا۔ اس بات کو سن کر یقیناً آپ کے ذہن میں بھی یہی سوال ابھرا ہوگا کہ کیا واقعی اینڈریو ٹائم ٹریول کر کے آیا تھا؟ کیا ٹائم ٹریول حقیقت بھی ہے یا صرف فلموں کی حد تک ممکن ہے؟ 1895 میں ایچ جی ویلز نے ایک ریکارڈ ساز کتاب ٹائم مشین لکھی۔ اس کے بعد یہ ٹائم مشین لفظ مشہور ہوا، یعنی ایسی مشین جس سے انسان وقت میں مستقبل میں بھی جا سکتا اور ماضی میں بھی۔ یہ کتاب ایک فکشن تھی، لیکن اس سے متاثر ہو کر کئی ماہر طبیات نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا۔ ٹائم مشین پر نہ صرف انتہائی سنجیدہ تحقیقی مقالے لکھے گئے بلکہ اس موضوع پر سینکڑوں کی تعداد میں فلمیں بھی بنائی گئیں۔ عموماً ٹائم ٹریول 2 قسم کا دکھایا جاتا ہے، یعنی مستقبل یا ماضی میں جانا۔ مستقبل میں جانے کے بارے میں سائنسی مشاہدات البرٹ آئنسٹائن کے نظریے کے بعد منظر عام پر آئے۔ اس میں ٹائم ڈائلیشن متعارف کروایا گیا۔ آئنسٹائن سے پہلے مانا جاتا تھا کہ وقت ایک مسلسل چلنے والی چیز ہے، پھر چاہے ہم دنیا میں ہوں، مریخ پر ہوں یا چاند پر، وقت مسلسل چلتا رہتا ہے۔ دنیا کی تاریخ کے بہترین سائنسدان آئزیک نیوٹن نے کہا تھا کہ خلا میں کسی بھی رفتار سے سفر کیا جائے، وقت کی رفتار ایک جیسی ہی رہتی ہے۔ آئنسٹائن نے نیوٹن کی تھیوری کو غلط قرار دیتے ہوئے بتایا تھا کہ وقت ایک ندی کی طرح ہے، جیسے ندی میں پانی کا بہاؤ تیز اور آہستہ ہوتا ہے، اسی طرح وقت کی رفتار بھی کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ آئنسٹائن کا کہنا تھا کہ اگر کشش ثقل میں تبدیلی کر دی جائے تو وقت کی رفتار کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ آئنسٹائن کے مطابق اگر کوئی ایسی چیز جس کی رفتار بہت زیادہ ہو، اس پر کشش ثقل بھی معمول کے مطابق نہ ہو تو وقت کی تبدیلی ممکن ہے۔ اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے ایک تجربہ کیا گیا جس میں 2 اٹامک گھڑیوں
کا استعمال کیا گیا۔ ایک گھڑی کو جہاز میں رکھا گیا جو تیز رفتار سے زمین سے ہزاروں فٹ اوپر اڑ رہا تھا، اور ایک گھڑی کو زمین پر رکھا گیا۔ تجربہ شروع کرنے سے پہلے دونوں گھڑیوں کا وقت ایک جیسا تھا، لیکن جب جہاز لینڈ ہوا تو اس میں موجود گھڑی اور زمین پر موجود گھڑی کے وقت میں نینو سیکنڈ کا فرق دیکھا گیا۔ اس تجربے سے آئنسٹائن کی تھیوری صحیح ثابت ہوئی اور ایک نئی تھیوری سامنے آئی، جس کے مطابق اگر کوئی ایسا جہاز یا راکٹ بنا لیا جائے جو روشنی کی رفتار سے خلا میں سفر کر سکے تو شاید ٹائم ٹریول کیا جا سکتا ہے۔ ایک تھیوری کے مطابق اگر کوئی شخص ایسے جہاز میں سوار ہو جو روشنی کی رفتار سے خلا میں اڑ رہا ہو اور 10 سال تک اسی میں سفر کیا جائے تو جب وہ شخص دنیا میں واپس آئے گا تو دنیا کا وقت اس وقت سے جب اس نے سفر شروع کیا تھا 9000 سال بعد کا ملے گا۔ لیکن یہ اب تک صرف ایک تھیوری ہی ہے۔ روسی خلاباز گینڈی نے وہ شخص ہیں جنہوں نے خلا میں 897 دن گزارے۔ یہ اب تک خلا میں کسی انسان کا گزارے جانے والا سب سے زیادہ دورانیہ ہے۔ اس تھیوری کے مطابق دیکھا جائے تو ان کا خلائی جہاز خلا میں 28,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہا تھا۔ اس حساب سے انہیں دنیا کا واحد ٹائم ٹریولر ہونے کا اعزاز حاصل ہے، کیونکہ اس تھیوری کے مطابق انہوں نے 0.02 سیکنڈ کا ٹائم ٹریول کیا۔ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا جہاز تیار کر لیا جائے جو روشنی کی رفتار سے سفر کر سکے تو ایسا ممکن ہے کہ ٹائم ٹریول کیا جا سکے۔ تو دوستو، آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔